میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے عمران خان جیل میں ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے میرا سیاسی مخالف ہے، چلو میں خوش ہوں، مگر باجوہ بھی جیل میں ہونا چاہیے، جنرل فیض بھی جیل میں ہونا چاہیے، جنرل پرویز قیانی بھی جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً دکھ کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے کہ وہ باہر ہے اور ان کا لیڈر جیل میں ہے۔ ان کا اس عید کے موقع پر جیل میں ہونا یقیناً جمہوریت کی ہار ہے اور امریت کی جیت ہے۔ مجھے کوئی جرنیل بتا دے، کوئی جج بتا دے جس نے عید جیل میں گزاری ہو یا جیل میں کبھی گیا ہو۔ السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ عید الفطر کی اس پرمسرت موقع پر میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید الفطر کی ڈھیر ساری خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ اسپیشلی قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو، رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور ساری عبادات مبارک ہو تمام امت مسلمہ کو، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عید الفطر کی آج اس پرمسرت موقع پر میرا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں تمام پولیٹیکل ورکرز، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، ان سے ایک اپیل کروں گا کہ یاد رکھو سال کے 12 مہینے ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلافات بھی رکھیں گے، تنقید بھی کریں گے، تعریف بھی کریں گے، مگر خوشیوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ غموں سے بچائے اور غم کے موقع پر ہم سب ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ قطعاً ہم کسی کی خوشیوں کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری روایات نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی بھی منافی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ خوشیوں کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو خوشیوں کی مبارکباد دیں، اور اگر کہیں پر خدا نخواستہ کوئی غم ہو تو ان کے غم میں ہم پراپر ان کے ساتھ شریک ہو، نہ یہ کہ ہم جملے ایک دوسرے پر کسے، خوشیوں کے موقع پر ایک دوسرے پر جملے کسے، غم کے موقع پر ایک دوسرے پر جملے کسے۔ اگر ہم نے یہ روایات ڈالنے کی کوشش کی، جو بدقسمتی سے کسی حد تک یہ روایات ڈل چکے ہیں، تو یقیناً یہ ذاتیات میں بدلتے ہیں اور اس کا فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یہ جو ہماری کمنگ جنریشن ہے اس پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہ بھی پھر ہماری ان بد اخلاقیوں سے، بدتمیزیوں سے رنگ پکڑتے جائیں گے، اور یقیناً ان کی بھی اخلاقیات بگڑ جائیں گے۔ اور اس موقع پر میں خاص کر اس لیے بھی مخاطب ہوا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہے۔ ان پر کیا الزام ہے اور کیا نہیں ہے، ان کا الزام سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں ان کے الزام کے حق میں ہوں یا نہیں ہوں، میں ان کا سیاسی مخالف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کیا کروڑوں اختلافات میرے، لیکن میں آج آپ تمام پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یقیناً آج جمہوریت ہار چکی ہے۔ عمران خان تھوڑا مقبول ہے پاکستان میں یا بہت زیادہ مقبول لیڈر ہے، لیکن وہ ایک جمہوری لیڈر ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، سیاسی بندہ ہے۔ ان کا اس عید کے موقع پر جیل میں ہونا یقیناً جمہوریت کی ہار ہے اور امریت کی جیت ہے۔ یہ عمران خان ہو یا کوئی اور لیڈر ہوتا، اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز، ذوالفقار علی بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، کسی نے بھی عید جیل میں گزاری ہو یا کسی بھی وجہ سے کوئی جیل گیا ہو، تو یقیناً وہ اس وقت بھی جمہوریت کی ہار تھی، اور آج عمران خان جیل میں ہے تو یہ بھی یقیناً جمہوریت کی ہار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سیاسی مخالف عمران خان کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن سیاسی مخالفت اپنی جگہ، مگر میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر عید کی خوشیاں جیل میں ہی گزارے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح میرا لیڈر ہمارے درمیان عید گزارتا ہے تو اسی طرح ان کو بھی باہر وہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی، یقیناً وہ قابل مذمت تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے گرفتاری۔ اس طریقے سے گرفتاری اگر میرے لیڈر کی ہوتی نا تو پتہ نہیں پھر ہم کیا کرتے۔ دیکھو میں کوئی ہمدردی نہیں کر رہا عمران خان کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن بات وطن عزیز کی ہے، بات عوام کی ہے، تو عوام کی اور وطن عزیز کی بھلائی اس میں ہے کہ سیاسی لیڈران ہمارے درمیان موجود ہو، ہم آپس میں مقابلے کرتے رہیں گے سیاسی میدان میں، خواہ اختلافات کتنے ہی شدید نہ ہو، خواہ الزامات کتنے ہی شدید نہ ہو، خواہ ہم ایک دوسرے کا شکل دیکھنا ہی پسند نہ کرتے ہو، لیکن سیاسی میدان میں ہم کسی کے ساتھ ذاتیات کی جنگ نہیں لڑتے۔ اور دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ایک انگلی آپ کسی اور کی طرف اٹھاتے ہیں نا تو 4 انگلیاں آپ کی طرف موڑ کے آ جاتی ہے۔ اگر میرا لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس طریقے سے گرفتار کرتے جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا، اور اگر میرا لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب جیل میں رکھتے، عید الفطر ان کا جیل میں ہوتا، رمضان ان کا جیل میں ہوتا، خواہ ان پر الزام کچھ بھی ہوتا،
خواہ ان پر الزام ہوتا یا نہ ہوتا، وہ الزام جھوٹ ہوتا یا سچ ہوتا، تو یقیناً یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ ہاں ضرور میرے لیے قابل برداشت بھی ہوتا، اور ضرور میں اس پر تھوڑا سا خاموش بھی رہتا اگر وطن عزیز میں قانون ہوتا، قانون کی حکمرانی ہوتی۔ مگر یہاں پر عجیب تماشا ہے کہ قانون کی حکمرانی صرف غریب آدمی کے لیے ہے، صرف ریڑھی والے کے لیے ہے، عام عوام کے لیے ہے، اور پھر اگر زیادہ قانون حرکت میں آ جائیں تو صرف اور صرف عوامی لیڈران کے لیے ہے۔ کبھی بھی ہمارے بیوروکریٹس پر یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا، کبھی ہمارے جرنیلوں پر، ججوں پر یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا، ورنہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ ہے، مجھے کوئی جرنیل بتا دے، کوئی جج بتا دے جس نے عید جیل میں گزاری ہو یا جیل میں کبھی گیا ہو۔ حالانکہ یہ بات بھی طے ہے، یہ بھی سرٹیفائیڈ ہے کہ وطن عزیز کا بیڑا بھی غرق انہی لوگوں نے کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق کیا ہے، جوڈیشری نے بیڑا غرق کیا ہے، سول بیوروکریسی نے بیڑا غرق کیا ہے، سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آج یہ سوال بھی اٹھانا چاہوں گا جو کہ یقیناً میرے لیے خطرناک ہے کہ اگر عمران خان، میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے عمران خان جیل میں ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے میرا سیاسی مخالف ہے، چلو میں خوش ہوں، مگر باجوہ بھی جیل میں ہونا چاہیے، جنرل فیض بھی جیل میں ہونا چاہیے، جنرل پرویز قیانی بھی جیل میں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاپا جونز کے پیزے ہیں ابھی خواہ خواہ مفت میں بنتے ہیں؟ یہ آسٹریلیا میں جزیرے جو خریدے گئے ہیں کیا یہ کسی نے گفٹ میں دیے ہیں؟ یقیناً نہیں دیے ہیں، یہی ہماری عوام کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے، یہی ہم عوام کا پیسہ ہی چوری ہوا ہے۔ حالانکہ 22 گریڈ آفیسر کا کیا تنخواہ ہوگا؟ 22 گریڈ ہے، زیادہ سے زیادہ 22 گریڈ آفیسر ہیں یہ سارے۔ اور ہمارا یاد رکھو، ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا، یہ جو پرائم منسٹر کا چیف سیکریٹری ہوتا ہے یہ ان کے بھی انڈر آتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے ہمارا پرائم منسٹر جو ہے نا ان کے نیچے ہوتے ہیں اور ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ اور اب تو خیر سے ماشاءاللہ یہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر داخلہ بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر پاکستان بھی ہے، جج بھی ہے، وزیر مذہبی امور بھی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کل عید کے اعلان پر بھی اس نے ہی سائن کیا ہوگا۔ یہ ہے در حقیقت قانون وطن عزیز کا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو جیل میں پھر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر سچ کی بات کرے تو پھر اگر عمران خان جیل میں ہے تو پھر سب ہونا چاہیے تھا نا، جن باقیوں پر بھی الزامات بھی ہیں، کرپشن بھی کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وطن عزیز میں اگر کسی نے کرپشن نہیں کیا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور وہاں سے لے کر نیچے کونسلر تک میری پارٹی کے لوگوں نے کرپشن نہیں کیا ہے۔ باقی تو سب ایک درخت کے پھول ہیں، سب نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ کون سا مائی کلال ہے پاکستان میں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، سیول ہیں، عسکری ہیں، ججز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، کس نے نہیں کیا کرپشن؟ سب پر الزامات بھی ہیں اور سب جیل بھی کاٹ کر آ چکے ہیں۔ مگر میں بات یہاں پر انصاف کی کر رہا ہوں کہ یہ یقیناً دکھ کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے کہ وہ باہر ہے اور ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی میں اپنا فیصلہ ان پر نافذ کر سکتا ہوں کہ بھائی تم عمران خان کو نہیں پسند کرو گے۔ بھائی ان کے دماغ میں اپنا ایک مشین فٹ ہوا ہے اور ان کا دل سے وہ ان کو پسند کرتے ہیں، تو یقیناً ان کو بھی دکھ ہوگا۔ تو بہرحال میرا میسج یہ ہے تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہ جملے ناقص ہیں، جس طرح انتہائی معذرت کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ پہلا عید ہے شیطان جیل میں قید ہے، پہلا رمضان تھا جو بڑا سردار شیطان کا جیل میں قید تھا، دیکھو یہ باتیں غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہے، اس سے بات ذاتیات پر آتی ہے۔ امید ہے میرا یہ میسج آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایک دفعہ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی ہمدردی نہیں دکھا رہا، لیکن آپ اس بات کو ذرا غور سے سوچو سمجھو کہ میں نے بات کیا کہی ہے، میں نے بات انصاف کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو شیئر لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔